بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ لہریں سمندر کے اوپر اٹھتی ہیں لیکن سمندر کے نیچے گپ اندھیرا ہے، بلا کا سکوت ہے۔ وہی سمندر جو اندر سے خاموش ہے، پوری خشکی پر سیلاب، طوفان اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیر سمندر رہنے والی مچھلیاں پرسکون تیر رہی ہیں یا ساکت کھڑی ہیں تو وہ مچھلیاں اس سے بالکل بے خبر ہیں کہ سمندر کی سطح بھی اسی طرح پرسکون ہے۔ ویل اور شارک جانتی ہیں سمندر کے تھپیڑے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ بھلے اس وقت ہر جگہ سکوت ہے، صرف 4 ملکوں کے روس، یوکرائن، اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ، لیکن یہ سکوت لگتا ہے ان قریب ٹوٹنے والا ہے۔ قیامت کی تمام نشانیاں جو چھوٹی ہیں وقوع پذیر کافی عرصے سے ہو رہی ہیں۔ زنا سر عام سڑکوں پر ہو رہا ہے، بلکہ یورپ میں اڑیاں فلموں کی شوٹنگ اب دیکھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ یورپ میں اکثر جگہ ایسی ہیں جہاں لباس نہیں پہنا جاتا۔ صرف فرانس میں 600 مقامات ایسے ہیں۔ امریکہ میں اوپن سیکس تو ہے، لیکن اب جس جگہ ہو کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ لبرل کلاس نے ایک فکر پیدا کی کہ اپنے کام سے کام رکھو، یعنی کسی کو روکو نہیں۔ حالانکہ چوری، دھوکے اور جھوٹ پر ٹوکتے ہیں، کیس کرتے ہیں، لیکن زنا کو وہ عمدہ فعل سمجھتے ہیں، اور شراب کو بھی۔ کئی لوگ جو یورپ میں بستے ہیں، بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو سب کچھ چھوڑ آتے ہیں، لیکن اب وہ بھی راضی ہیں اس فکر کے ساتھ کہ بیٹی بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اسے مت روکو۔ لیکن مسلمان کو سب کو بیٹی سمیت روکنے کا حکم ہے۔ بہرحال حال ہی میں 7 اکتوبر کی صبح کو ایک جنگ شروع ہوئی۔ ایک فلسطینی عالم دین کے ایجاد کردہ قسام راکٹ سے جو 5000 داغے گئے، اسرائیل پر اور کچھ علاقوں پر قبضہ کیا گیا۔ قسام راکٹ فلسطینیوں کی ایجاد ہے۔ پانی کے پائپ میں میتھین، امونیا گیس اور کھاد سے مواد تیار کر کے اس پائپ میں بھر دیا جاتا ہے۔ وار ہیڈ RPG کا فٹ ہوتا ہے۔ وہ گائیڈڈ نہیں ہوتے، جہاں گرتے ہیں وہاں تباہی کے ساتھ آسمان پر کالا دھواں جیسا بادل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کاربن کے ذرات ریڈار کی رینج کو کم کر دیتے ہیں۔ کل لاگت $2200 آتی ہے۔ اسے گرانے کے لیے $50,000 آئرن ڈوم یا $1,00,000 کا پیٹریاٹ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ڈرون کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ RPG لٹکا کر فلسطینی ٹینک تباہ کر رہے ہیں۔ اس ڈرون میں لوہے کا صرف RPG ہوتا ہے۔ ریڈار صرف لوہے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، پلاسٹک کو نہیں، اور RPG سے ٹارگٹ بنتا ہی نہیں۔ صرف بڑے ڈرون ریڈار اور اینٹی میزائل سسٹم دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر کتنی تباہی ہوئی صرف 2 ملکوں کو پتہ ہے، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ۔ اسی وجہ سے امریکہ نے 3 بحری بیڑے ادھر تیار کھڑے کیے ہیں۔ ابھی تک اسرائیل پوری فوجی قوت لگا کر بھی فلسطینیوں کی عسکری طاقت کو 5% بھی کم نہیں کر سکا۔ بندے اس نے 8000 مار دیے ہیں، عورتیں اور بچے، لیکن عسکری ونگ کے بہت کم لوگ مرے۔ جو اسرائیل 9 اکتوبر کو غزہ میں داخل ہونے والا تھا، آج 22 اکتوبر تک سوچ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیلی سابق آرمی چیف نے کہا ہے خودکشی مت کرو، لیکن نیتن یاہو کو تکبر لے ڈوبا۔ 1000 سے 1500 راکٹ روزانہ فائر ہو رہے ہیں۔ یہ آئرن ڈوم اور پیٹریاٹ ہی اسرائیل کو کھا جائیں گے۔ فلسطینیوں نے ایک راکٹ ایسا فائر کیا جو امونیا گیس کے سب سے بڑے پلانٹ کے گیٹ پر لگا۔ اسے کوئی ایٹمی راکٹ سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ فلسطین نے کہا ہے یہ پلانٹ ہم جب چاہے تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پلانٹ تباہ ہوتا ہے تو کم سے کم 3000 لوگ جان سے جائیں گے۔ لبنان کی عسکری ونگ نے صرف 2 دن 10 راکٹ فائر کیے جو سارے نشانے پر لگے۔ لبنانی عسکری ونگ کے پاس 1,00,000 فوج اور بے شمار میزائل اور راکٹ ہیں۔ حال ہی میں جس ملک نے کھل کر روس کی مدد کی وہ ہے شمالی کوریا، ایران، چچنیا اور بیلاروس، لیکن سب سے زیادہ تباہ کن اسلحہ ایران نے دیا۔ ایران نے ایک راکٹ سسٹم دیا جو 122 ملی میٹر کا ہے۔ اس سسٹم نے یوکرائن کے ٹینکوں، بختر بند اور جیمر گاڑیوں کی مت مار دی ہے۔ اوپر سے شہید ڈرون نے ایک بھی پاور پلانٹ
یعنی بجلی گھر نہیں چھوڑا۔ یوکرائن میں اندھیرا ہے، جو جنریٹر نظر آتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے، نہیں تو ٹرانسمیشن لائن اڑا دی جاتی ہے۔ ایک ایرانی جنرل سے پوچھا گیا، آپ اسرائیل پر کب حملہ کریں گے؟ اس نے کہا، ہم ریاض سعودی عرب پر حملہ کریں گے۔ یعنی اس افراتفری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل امریکہ نے عراق میں موجود اپنی فوج کو شامی بارڈر کی طرف موو کیا۔ راستے میں اس پر 4 ایرانی ڈرونز نے حملہ کیا، سب سے آگے والی گاڑی، سب سے پیچھے والی اور 2 درمیان میں۔ اس پر امریکہ نے تیسرا بحری بیڑا بھی بھیج دیا۔ یعنی اگر اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہوتی ہے تو اسرائیل پر ایران وعدے کے مطابق حملہ کرے گا۔ لبنان سے، شام سے، ایران سے یہ جنگ اب اس وقت صرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان نہیں لڑی جا رہی۔ روسی قرارداد کو جب سے اقوام متحدہ میں رد کیا گیا، روس اور چین کھل کر امریکہ اور یورپ کی مخالفت میں آ گئے ہیں۔ اب روس اس جنگ میں مدد صرف 3 واسطوں سے کر سکتا ہے: شام، ایران اور لبنان۔ روسی طیارے شام، لبنان اور مصر میں سامان لے کر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ روسی یورپ میں موجود فلسطینیوں کو مصر یا لبنان میں جمع کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جیسے امریکہ نے یورپ میں موجود یوکرائنیوں کو ٹریننگ دی، اسلحہ دیا اور یوکرائن بھیجا، امریکہ اپنا اسلحہ 50% یوکرائن میں برباد کر چکا ہے۔ امریکہ کو پینٹاگون یہ سہارا دیتی رہی کہ کون سا کسی ملک نے ہم پر حملہ کرنا ہے، لیکن پیوٹن ہے، ادھر بھی اس نے امریکہ کو ناک سے پکڑ لیا۔ اب اسرائیل کو اسلحہ دے یا یوکرائن کو، اسرائیل اپنا فضائی اسلحہ استعمال کر چکا ہے۔ اسرائیل کو یہ زوم تھا کہ کوئی عرب ملک اب ہمارے سامنے نہیں آئے گا، تو اسلحہ صرف فلسطینی راکٹ انٹرسپٹ کرنے کے لیے بنتا رہا۔ F-35 جہاز کی ابھی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس کا اسلحہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ اسرائیل F-15 اور 16 استعمال کر رہا ہے، بلکہ اپنے پرانے جہاز کافر بھی استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس وقت تک 2000 امریکی میرینز اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے اسرائیل کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آج نیتن یاہو کہتا ہے یہ جنگ شاید ہمیں لمبی لڑنی پڑے، کیونکہ اگر ایران اور روس کے ساتھ چین اور شمالی کوریا بھی اسلحہ دیتے ہیں تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ شام کے بعد ترکی، مصر، اردن، سعودیہ بھی اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں، بلکہ انہیں اب عوام کھاتی ہے، تو پاکستان بھی جنگ میں جا سکتا ہے۔ 2 دن پہلے اسرائیل نے انڈین وزیر دفاع کو طلب کیا، اسرائیل اور اس سے خصوصی مدد کی درخواست کی۔ وہ مدد کیا ہے کہ اگر پاکستان آذربائیجان یا سعودیہ کے ذریعے جنگ میں جاتا ہے تو تم فوج بارڈر پر لگا دو تاکہ پاکستان کو خوف ہو۔ اس سے پہلے چین نے 50,000 فوج لداخ کے بارڈر پر بھیج دی ہے، جس کی رہائش وہ گرمیوں میں ہی مکمل کر چکا تھا۔ چین نے پچھلے 3 سال سے حساس نوعیت کے تمام نئے پروجیکٹس منگولیا کے بارڈر کی طرف منتقل کیے ہیں کہ اگر تائیوان میں جنگ میں امریکہ مدد کو آتا ہے تو اسلحہ بنانے کے کارخانے امریکی رینج سے دور ہوں۔ اب یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے ابھی واضح نہیں، لیکن یہ جنگ فلسطین نے ہرگز شروع نہیں کی اور نہ ان کی پسلی اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی۔ فلسطینی عسکری گروپ کو ایران کی مالی، جانی اور اسلحے کی مدد کے ساتھ تکنیکی مدد بھی حاصل ہے۔ ایران، روس ایک جان ہیں۔ ایرانی فیکٹریاں دڑا دڑ اسلحہ بنا رہی ہیں جو کالے سمندر تک بلا روکو ٹوک جا رہا ہے۔ 30% مشرقی یوکرائن روس کا حصہ بن چکا یا اس میں جنگ ہے۔ یوکرائنی تیل، گیس اور گندم کی سپلائی روس نے روک رکھی ہے، لیکن روسی کارگو جہاز کا لبنان میں آنا جانا جاری ہے۔ وہاں جانے کا واحد مقصد ایرانی اسلحہ دینا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل براہ راست کسی روسی جہاز کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ جدید بمبر Su-34، 35 اور Su-24 پہلے ہی روس کے اور جدید ریڈار شام میں موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے صرف لبنان میں جانا ہے۔ سمندری راستہ بھی روسی جہازوں کا نہیں رکا جا سکتا۔ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کو اب ہوش آیا کہ کس پھندے میں پاؤں رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ ملک اس خطے میں ہر طرف سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ایٹم بم استعمال کرنے کی صورت میں ان کے خلاف روس کر سکتا ہے، یا ایران جو اتنا دلیر ہے کہ ممکن ہے ایٹم بم کے نزدیک ہو یا بنا لیا ہو۔ جنگ اب آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ فلسطینی اب بموں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ مصری عوام جو اخوان المسلمین والے خاموش تھے کیونکہ احتجاج حرام تھا، اب ان کو بہانہ مل گیا ہے۔
اب مصری اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور انور سادات والی جنگ کی فلمیں ٹی وی نے دکھانی شروع کر دی ہیں۔ پوری مصری عوام اب سڑکوں پر ہے۔ مصر کے 70% لوگ مرسی کے ساتھ ہیں۔ انہیں موقع ملا ہے غصہ نکالنے کا۔ بڑی خوفناک حالت ہے۔ سمندر والا سکوت ہے لیکن لاوا ابل رہا ہے۔ اب ایک چنگاری تباہی لا سکتی ہے۔ یا مسلمان فاتح ہوں گے یا پھر اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل بائبل والی پیشین گوئی والی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ مسلمانوں کو سبق یاد ہے یا بھول گئے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔